ایک دن نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے کمزوری کی حالت میں وارد ہوا۔ اس کے آثار سے لگ رہا تھا کہ وہ بھوک کی حالت میں کافی طولانی راستہ طے کر کے آیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں ایک پریشان حال انسان ہوں، آپ مجھے بھوک ہرانی اور مشکلات سے نجات دلائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسے شخص کی رہنما کرتا ہوں جو تیری حاجتوں کو پورا کر دے گا اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس شخص کے مانند کہ جس نے خدا اس کام کو انجام دیا ہو۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو در فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے جائیں۔ جب وہ بوڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت الشرف پر پہنچا تو اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے خاندان نبوت، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک مرد عرب ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان سے مدد کا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ کے دروازے پر بھیج دیا۔ وہ تیسرا دن تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں گزار رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے آگاہ تھے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز نہ پائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوسفند کی کھال جس پر حسن و حسین علیہ السلام سوتے تھے اس مرد عرب کو دے دی اور فرمایا، خداوند عالم تمہیں آسودگی عنایت فرمائے۔ بوڑھے نے کہا، اے بنت رسول، میں بھوک سے بے حال ہوں اور آپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب فاطمہ نے یہ سنا تو اپنا ہار جسے عبد المطلب کی صاحبزادی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا اس مرد عورت کو دے دیا۔ وہ بوڑھا ہار لے کر مسجد میں آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اسے بھیج دوں۔ ممکن ہے خداوند عالم میرے کاموں میں وسعت عطا فرمائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا کہ بن کر خدا وسعت اور راحت نہ دے، جبکہ اولین و آخرین کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون نے تجھے اپنا ہار عطا کیا ہے۔ عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس ہار کو خرید لوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہار کو خریدنے والے کو خداوند عالم جہنم سے دور رکھے گا۔ جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد عرب سے کہا کہ اس ہار کو کتنے میں بھیجو گے؟ اس نے کہا، اتنی قیمت میں بھیجوں گا کہ کھانا کھا کر سیر ہو سکوں، پہننے کے لیے ایک جمع ردا خرید سکوں اور کچھ دینار جسے میں واپسی پر خرچ کر سکوں۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس ہار کو 200 درہم میں خریدوں گا اور تجھے روٹی اور گوشت سے سیر کروں گا، اوڑھنے کے لیے یمانی ردا بھی دوں گا اور اپنے اونٹ سے تجھے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے جو کچھ بچا تھا بوڑھے کو اپنے گھر لے کے اور جو وعدہ کیا تھا وفا کر دیا۔ مرد عرب دوبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے لباس لے لیا اور سیر ہو گیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بے نیاز بھی ہو گیا۔ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار ایک چادر یمانی میں رکھ کر سام نامی غلام کو دیا اور کہا کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور میں نے تم کو بھی رسول خدا کو بخشا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جناب فاطمہ زہرا کے پاس بھیج دیا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام ہنسا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہنسی کا سبب دریافت فرمایا تو اس غلام نے کہا، میں اس ہار کی برکتوں پر ہنس رہا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کو سیر کر دیا، ایک فقیر کو بے نیاز بنا دیا، ایک برہنہ کو لباس عطا کیا، ایک غلام کو آزاد کرایا اور دوبارہ اپنے اصل مالک کے پاس واپس آ گیا۔